ایک روایت کا مفہوم ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو حضرت سعد دعا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے وہ منصب دے دے کہ میری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے سعد، اپنے کھانے پینے کو حلال کر لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ یعنی دعا کی قبولیت کا نسخہ یہ ہے کہ تمہارا کھانا پینا کیا ہونا چاہیے؟ حلال ہونا چاہیے۔ اور مزید فرمایا کہ جب انسان لقمہ حرام اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، اور لقمہ حرام سے پلا ہوا جسم وہ سیدھا جا کر آگ میں گرتا ہے۔ ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی دور کے سفر سے آتا ہے، غبار آلود ہے، مٹی میں اٹا ہوا ہے، اور وہ اسی عاجزی کی حالت میں اللہ سے دعا کرتا ہے، یا رب یا رب، اے رب اے رب، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کو جو غذا دی جاتی ہے وہ حرام کی ہے، تو کہاں سے اس کی دعا قبول کی جائے گی؟ تو لقمہ حرام کی جو سب سے پہلی نحوست ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ دوسری بڑی نحوست یہ ہے کہ اس کی دعا بھی نہیں سنی جاتی۔ اس سے بڑی نحوست کیا ہوگی کہ ہم اللہ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہ سنیں، تو دعا نہیں سنی جاتی، عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسری بڑی نحوست یہ ہے کہ ایسے لقمے سے جو جسم پلتے ہیں، پرورش پاتے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہوتا ہے۔ لقمہ حرام سے پلا ہوا جسم کبھی بھی جنت میں نہیں جاتا، جیسے میں نے مختلف روایات آپ کو سنائی ہیں۔